ابصار صاحب، فروری کے ابھی انتخابی نتائج سامنے ہیں، اس کے بعد کے میں نے تبصروں کا بھی ذکر کیا اوپر. آج کی تقریر کیا کہتی ہے؟ نواز شریف کا سیاست میں کیا کردار ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبولیت یا مقبولیت میں سے کسی ایک چوائس کے ساتھ آگے بڑھیں گے سیاست میں؟ ملک میں سیاسی درجہ حرارت نیچے لائیں گے یا صرف اپنی جماعت کی حد تک محدود دکھائی دیں گے؟ بڑا چیلنج ہے یہ ان کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی جو افتخار صاحب نے گمبھیر اور گہرا تجزیہ کیا، جس پہ حسن نثار صاحب نے اپنا نپا تولا تجزیہ دیا، تو میرا تو بغیر ناپ تول کی ہوتا ہے تجزیہ، آپ کو پتہ ہے، اس لیے اس کی کبھی کبھی خیر وہ تو بعد میں بات کریں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ معیشت کی بات کی افتخار صاحب نے کہ معیشت بڑی ضروری، مجھے لگتا ہے معیشت شاید اب پیچھے رہ گئی ہے. ہم معیشت کی بات بہت کرتے ہیں نا، معیشت پیچھے رہ گئی ہے. جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں نا، جس طرح جو ہو رہا ہے، اور کل حسن نثار صاحب نے کہا سوشل میڈیا پہ یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا آرگینک ہے تو یہ سارا آرگینک نہیں ہے. آرگینک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو کر رہے ہیں نا اس ملک کے ساتھ، اور جس طرف وہ لے جا رہے ہیں، مجھے تو کوئی لچھن اچھے نہیں نظر آتے. تو آپ نے کہا نا سیاستدان کے سیاسی مقاصد ہی ہوتے ہیں. سب سے بڑا سیاسی مقصد نواز شریف کا یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی وحدت قائم کیسے رہ سکتی ہے، اور اس کے لیے انہیں دو کام کرنے چاہیے. ایک تو انہیں مستقبل کا نقشہ دیکھنا، مستقبل کا خواب دیکھنا چاہیے، ماضی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے. اور مستقبل کا نقشہ دیکھ کے اس کے مطابق انہیں دو چیزوں پہ کھل کے بات کرنی چاہیے. وہ کھل کے پوچھیں اور اپنا ایجنڈا دیں اور پلان دیں کہ اس ملک کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. سیدھا سا سوال ہے ایک، اور اگر اس سوال کا جواب مل جائے، یہ ڈیبیٹ ہو اس ملک میں، سارے اوپنلی ڈیسنٹلی اس پہ بات کریں کھل کے. اس کے علاوہ کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. سب اس وقت جو سکتے کی حالت میں ہیں، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. تو اور اگر کسی نے کوئی کرنے کی کوشش کی تو خون خرابہ ہے، جو آپ کو سب کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک، تو اس لیے میں تو نہ خون خرابہ چاہتا ہوں اپنے وطن میں، نہ میں اس کو ٹوٹتے دیکھنا چاہتا ہوں. میں سب تو چاہتا ہوں ساری قومیتیں ہیں اس میں خوشحال رہیں. ابصار صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ نے کہا کہ فیوچرسٹک خواب دیکھیں، ماضی کی نہ دیکھیں. آج کی تقریر میں ان کی تقریر کا ایک بڑا حصہ عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کو ماضی یاد دلاتے ہوئے تھا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ان کو یہ کرنا چاہیے، انہوں نے آج تقریر میں ایسی گفتگو کیوں نہیں کی؟ میں اور آپ ہم دونوں کہہ رہے کہ ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہیں، انہوں نے اوپر سے معاملات اور حالات دیکھتے ہوئے ان تمام معاملات پر کیوں چپ رکھی؟ جب ہم اداروں میں کشمکش کی بات کر رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام کی بات کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں آئے اس بات پر؟ کیا خوف ہے ان کو اس پہ بات کرنے؟ دیکھیں، یہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم بھی نہیں آتے نا اس اصل بات پہ. تو ہم بھی نہیں آتے. ہم نے بھی، آپ نے، میں دو باتیں کی، آپ نے پہلی پکڑ کے اس پہ کر لیا بات. عمران خان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان اس ساری انارکی، کیوس یا خوشحالی کے درمیان ایک لنچ پن ہے. سب فیصلہ کریں اور نواز شریف اس پہ بات کریں کھل کے. درست آپ کی بات. چلیں ہم اگر ایک سیکنڈ کو بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو نواز شریف صاحب آج خطاب کرتے ہوئے اچکزئی صاحب کو، مولانا صاحب کو، جماعت اسلامی کو، دیگر جماعتوں کو کہہ سکتے تھے میں آپ سب کے ساتھ چلتا ہوں، آئے ہم اس میں سے حل نکالیں. وہ کسی اور کو مخاطب کرتے ہیں، انہوں نے تو کسی کو بھی مخاطب نہیں کیا. وہ تو ماضی میں کھڑے ہیں، غالباً آگے چلے ہی نہیں. نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو پھر کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے بھی پوچھیں کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. خالی نواز شریف، عمران خان آگے نہیں بڑھ سکتے. عمران خان کا اس لیے ذکر کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لنچ پن ہے. عمران خان جب تک ریئلائز نہیں کرتا کہ اس نے کیا کیا ہے، اسے کیا کیا 2013 سے لے کے اب تک، جب نواز شریف اس کے گھر گیا تو اس وقت پھر آج 11 سال ہو گئے اس بات کو، جو نواز شریف نے ابھی ذکر کیا کہ سی ڈی اے کی سڑک بنوانی تھی بنی گالا کے لیے. 11 سال ہو گئے اس بات کو. اس 11 سالوں میں کیوں نہیں عمران خان اپنا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے اپنا اور اپنی سیاست کا، اور سوچیں کہ اگر اس وقت سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں اکٹھی ہو جاتی. 2 الیکشن ہو گئے ہیں اس کے بعد سے. بھائی عمران خان 2 دفعہ وہ تو پچھلے 2 سال میں بھی انالیسس نہیں کر سکے میرا خیال سے.
اور ابھی تو بھی میں ضرورت پھر محسوس یہی نہیں بات ہے کرتے۔ نا، اس لیے جب تک وہ اپنی غلطی ریئلائز نہیں کرتے، ان کو لانے والے اپنی غلطیاں ریئلائز نہیں کرتے، اپنے آپ کو بادشاہ اور بادشاہ گری سمجھے جانا انہوں نے، تو پھر تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ یہ بنیادی سوالات ہیں عائشہ، اس پہ بات کرنی چاہیے، نواز شریف کو بھی کرنی چاہیے، انہیں کہنا چاہیے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی سوورینٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ ووٹ کو عزت دینی ہے کہ نہیں دینی، ختم بات، اتنی مختصر بات ہے، پھر آگے جا سکتے ہیں ہم، ورنہ ہم آگے نہیں جائیں گے، اسی جگہ گھومتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، یہ 28 مئی 1998 کو آج بڑا یاد کیا، اور نواز شریف صاحب نے پارٹی صدر بننے کے لیے بھی اسی دن کا انتخاب کیا ہے، کوئی علامتی میسج بھی ہے اس دن کے اندر، یا صرف صدر بننا ہی اب ایک علامتی ان کا رہے گا؟ آپ کو لگتا ہے ان کے کوئی سیاسی گولز ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کی بصیرت کو سلام اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 28 مئی کا جو ٹریپ ہے اس سے اپنے آپ کو آج کے دن کے لیے بڑے اچھے طریقے سے بچایا، اور ایسا ہی بچنا چاہیے ہر اس ذی شعور آدمی کو جو کہ اس طرح کے کھلونوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ قومیں ایٹم بموں سے نہیں بنتی، قومیں اور بہت ساری اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے بنتی ہیں، ایٹم بم ضروری نہیں کہ اس کا حصہ ہوں۔ تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے چاہے نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، یا وہ جو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈھول پیٹتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو اپنے اس سوچ کے اوپر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ کی بصیرت کو سلام کہ آپ نے اس کو اوائڈ کیا، سوائے اس سوال کرنے کے اندر جو کہ آپ نے مجھے کیا۔ دوسری بات، نواز شریف صاحب نے کیوں صدارت لی ہے یہ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے، شاید کچھ خاندانی مقاصد ہوں، کچھ ایسی شخصی اور انائی چیزیں ہوں جو کہ ان کو سکون نہیں لینے دے رہے۔ البتہ وہ آئے تو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے تھے، اور یہ میں کوئی کسی تحقیر طریقے سے بات نہیں کر رہا، ان کا مقصد تھا وزیر اعظم بننا، وہ آئے اسی لیے تھے، ان کو لایا گیا تھا کہ آپ آئیں اور آ کے وزیر اعظم بنے، ان کی پارٹی لے کے آئی تھی، نہیں بنے۔ لیکن کیا پی ایم ایل این آج گورنمنٹ میں نہیں ہے؟ یہ لوگ جو پروجیکٹ کو یاد کرتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے پروجیکٹ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ 2024 کے پروجیکٹ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو سوال بڑا یہ پیدا ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ آج یہ دیکھیں اور اس چیز پہ غور کریں کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے۔ بے شک بات کی جاتی ہے کہ اس ملک کو آج اپنی بقا کے لیے خطرہ ہے، افتخار صاحب نے ذکر کیا، میرا خیال ہے اس سے بھی پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت ہے اس ملک میں یا نہیں ہے۔ میں جمہوریت کی روح کے اوپر بعد میں بات کروں گا، یا اگر کرنے ضرورت ہو تو بعد میں کی جا سکتی ہے۔ تو جمہوریت ہی جہاں نہ ہو وہاں پر جمہوریت کو قائم رکھنا ہے، اور جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس کو جنگ لے لی جائے ڈائریکٹلی، کیونکہ آپ کسی اور کا نام نہیں لے سکتے۔ سارا ذکر کیا ابصار صاحب نے اس بات کے اوپر کہ وہ ایک لنچ پن ہے، وہ لنچ پن ہو سکتا ہے، وہ آج لنچ پن نہیں ہے۔ آج تو آپ کو شکایت ہی پی ایم ایل این کو یہ ہے کہ ان کا نیریٹو وہ لے اڑا، تو کس طریقے سے لنچ پن ہو گیا؟ وہ تو سیاست اس وقت بھی کر رہا ہوگا، آج تو بہت اچھی سیاست کر رہا ہے، اس طریقے سے کر رہا ہے کہ آپ کا جو بیانیہ تھا وہ لے کے خود اڑ گیا، اور وہ اس سے فلائی کر رہا ہے اس بیانیے کے ساتھ۔ اگر یہ بیانیہ تھا اور اگر یہی بیانیے چلتے ہیں اس ملک کے اندر، تو نہ آپ کو اپنی سیاست کا پتہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نہ جمہوریت کا خیال ہے، آپ کسی نہ کسی طریقے سے طاقت میں آنا چاہتے ہیں، آپ شو کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ شخصی ہے، چاہے انائی ہے، چاہے خاندانی ہے، جو طاقت ہے میرے پاس ہے، اور میں بن کے دکھاؤں گا کہ چوتھی مرتبہ کا وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، اور میں پروف کروں گا، کیونکہ میرے اوپر ایک پورے کے پورے ایک صفحے کے اشتہارات آئے تھے کہ میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں۔ تو میری انا اس سے تسکین، ہم پی ایم ایل این ضروری نہیں ہے، ان کی انا کی تسکین ضروری ہے، ورنہ یہی پی ایم ایل این ہے نا، یہی لوگ ہیں، یہی احسن اقبال ہے، یہی خواجہ آصف ہے، یہی ڈار صاحب ہیں، انہوں نے اس بعد میں بھی فائنانس دینی ہے۔ میرے حساب سے تو نواز شریف صاحب کا جو پچھلی حکومت تھی 2016-17 تک کی، اس کے اندر بھی نواز شریف اپنا انٹرسٹ کھو چکا تھا، کیونکہ وہ کتنی مرتبہ اس وزیر اعظم کے عہدے پہ رہ سکے، اور پھر 1990 کا اس کا جو دور تھا وہ بیسٹ دور تھا، اس میں پالیسی کی تبدیلی آئی، اس کے اندر ترقی کے عوامل پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد تو پھر ایک فلیٹ نواز شریف ہے بالکل سے مکمل طور پہ، اور پچھلا 2016-17 والا تو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کے اوپر تھا۔ اب میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کوئی بہت بڑا معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ بات آج جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے اس ملک میں جمہوریت واپس لانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ 2024 کے قریب یا 2000 پتہ نہیں 200 سے اوپر، 2000 نہیں 200 سے اوپر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس ملک کے اندر، اگر ایک پی ٹی آئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 200 نے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آج آپ کہتے ہو پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اس کو یا اس کے خلاف لڑو یا اس کو کسی چارٹر میں شامل کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ اس ملک میں جمہوریت کس طریقے سے لے کے آنی ہے۔ جمہوریت ہوگی کسی شکل کے اندر،
कम से कम इलेक्शन के अमल के अंदर। आज तो आपकी अपनी सीट खो गई, आज तो PMLN की हुकूमत के ऊपर सवालात खड़े हो गए, तो कौन सी जमहूरियत की हम बात करते हैं? ठीक। अगर ये कह रहे हैं कि मेरे और वजह से असली और बड़ी जमहूरियत आएगी, तो याद रखें 2024 में भी नवाज शरीफ उतना ही बड़ा फैक्टर थे, शायद उससे बड़ा फैक्टर थे, जो कि आइंदा किसी इलेक्शन में होंगे, क्योंकि 75-76 साल की उम्र के अंदर बंदा अपनी थोड़ी सी जरा एनर्जी लूज कर देता है। ठीक है। ये हम सबसे पूछ लीजिए, अबसार साहब का कहना दुरुस्त होता है आमतौर पे, तो मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा फर्क। दुरुस्त। तो इस गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। कोई सियासी बयानियां सुना ना मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाई दिए, तो एक अलामती ओहदा जरूर संभाला है। देखना यह है कि हमारी सियासी क़यादत को मुस्तकबिल की फिक्र कितनी है।